بالی کو ڈھونڈنے والا چھریرے بدن کا ایک نوجوان تھا۔ وہ ہاتھ میں لالٹین لیے ایک میمیانی کے عقب سے نمودار ہوا۔ رائفل اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں چائے یا قہوے کا پیالہ تھا۔ پیالے کی طرح نوجوان کے نتنوں سے بھی دھواں خارج ہو رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا موت اس کے کس قدر قریب سانس لے رہی ہے۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت تھا اور اس کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کاش وہ یہاں نہ آتا، اور اگر آ گیا ہے تو بالی خان کو دیکھے بغیر چلا جائے۔ بالی خان سے 8-10 فٹ دور رک کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بالی کا جسم چونکہ ایک گڑھا نما نشیب میں تھا، اس لیے لالٹین کی روشنی اس پر نہیں پڑی اور نوجوان واپس پلٹ گیا۔ مگر پھر اچانک اس کی بدقسمتی نے آواز دی۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا بالی خان کے حلق سے خر خر کی مدھم آواز نکلی۔ نوجوان بری طرح چونک گیا۔ لالٹین اور پیالہ ایک ساتھ ایک پتھر پر رکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے رائفل ہاتھ میں لی اور بالی خان کی طرف آیا۔ میں اب پوری طرح تیار تھا۔ جو ہی اس نے جھک کر بالی خان کو دیکھا، میں گھات میں بیٹھے شکاری جانور کی طرح اس پر جھپٹا۔ میں اس کی گردن دبوچنا چاہتا تھا، لیکن وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا۔ میں صرف اس کے لمبے بالوں کو مٹھی میں جکڑ سکا۔ ہر قبائلی کی طرح اس کے پاس بھی خنجر موجود تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خنجر ہاتھ میں کر لیا، لیکن مجھے اس پر فوقیت حاصل تھی۔ خنجر پہلے سے میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے وہ اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ دونوں ہنسلیوں کے درمیان سے خنجر کی نوک اس کی گردن میں گھسی اور شہرک کاٹتی ہوئی پچھلی طرف سے نکل آئی۔ مضروب کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ وہ بدنصیب کسی شرابی کی طرح لڑکھڑایا اور اندھیرے میں کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہوا اوندھے منہ جاں بلب بالی خان پر جا گرا۔ میں نے اپنا خنجر اس کی گردن میں ہی اٹکا رہنے دیا اور اس کا خنجر اس کی بند مٹھی سے نکال کر اپنے لباس میں رکھ لیا۔ لالٹین بجھا کر اور قہوے کا پیالہ جھاڑیوں میں پھینک کر میں محتاط قدموں سے چشمے کی طرف گیا اور چاند ماری کے احاطے سے گزر کر ان نیچی چھتوں والے کمروں کے عقب میں آ گیا جو ایک قطار کی صورت دور تک چلے گئے تھے۔ ان کمروں کے عقب میں سلاخ دار کھڑکیاں تھیں اور کسی کسی کھڑکی میں رات کے اس آخری پہر بھی روشنی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اب ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ایک وحشت سی تھی جو مجھ پر طاری ہو رہی تھی، اور اس وحشت کا سبب شنکر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ یہیں کہیں تھا، انہی دیواروں میں کہیں پوشیدہ تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس میری رگوں میں آتشی سیال بن کر دوڑنے لگا تھا۔ طویل دیوار کے ساتھ چپک کر چلتا ہوا میں ایک روشن کھڑکی کے قریب پہنچا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس سے آگے 2 کمرے چھوڑ کر جو کھڑکی تھی وہاں زندگی کے آثار موجود تھے۔ وہاں کوئی بول رہا تھا۔ میں جھک کر چلتا ہوا 2 تاریک کھڑکیوں کے نیچے سے گزرا اور روشن کھڑکی تک پہنچ گیا۔ یہ کھڑکی ادھ کھلی تھی اور اندر کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے محفوظ زاویے سے کمرے میں جھانکا اور چونک گیا۔ اس غیر معمولی طور پر کشادہ کمرے میں کم و بیش 15 افراد موجود تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ 2 گیس لیمپس کی روشنی میں گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ ان مقامی لوگوں میں 3 غیر مقامی افراد بھی موجود تھے۔ یہ ملتان یا خانیوال کی طرف کے چودھری ٹائپ افراد تھے۔ ان میں گھنی مونچھوں اور بادامی آنکھوں والے ایک نوجوان کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یہ ملک میں اس نئی ابھرنے والی سیاسی پارٹی کا سرگرم رکن تھا جو آمریت کی بساط لپیٹ دینے کا عزم لے کر میدان میں آئی تھی اور اپنی طاقت کا منبع عوام کو بتا رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس پارٹی کے ایک مخالف سیاسی لیڈر نے راولپنڈی میں ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا تھا۔ اس جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے تھے اور پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس فائرنگ کیس کی خبریں ابھی تک اخباروں کی زینت بن رہی تھیں۔ نامزد ملزمان میں یہ گھنی مونچھوں والا نوجوان بھی شامل تھا۔ اس کی تصویر میں 1 سے زائد مرتبہ اخبار میں دیکھ چکا تھا، اور اب یہ شخص راولپنڈی اور ملتان سے سینکڑوں میل دور اس دور دراز ویرانے میں ان خطرناک لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے سے سگریٹ کا دھواں خارج کر رہا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد آ گیا۔ وہ عتیق عرف پاشا تھا۔ پاشا چونکہ اٹک جیل کے ایک وارڈن کا بھی نام تھا، اسی لیے مجھے یاد رہ گیا۔
پاشا یقیناً صاف اور سیدھی اردو بول سکتا ہوگا، لیکن مقامی افراد میں بیٹھ کر وہ بھی شوقیہ اردو کی ٹانگ توڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں رسمت خان، ہم تمہیں اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس اب جانا چاہیے ہمیں۔